بعدہ سورہ روم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں روم کی فتح و شکست کا دلچسپ واقعہ مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام روم رکھ دیا گیا۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ قرآن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ادھر معرکہ بدر میں مسلمان بھی مشرکین پر غالب آ گئے، اور اس طرح قرآنی پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہو کر اہل ایمان کی حقیقی و ایمانی خوشیوں کا باعث بنی۔ حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں محمد انس قادری دستک ٹوڈے کی خاص پیشکش خلاصہ قرآن کی 21ویں کڑی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ اس میں ہم قرآن مجید کی 21ویں پارے اتلو ما اوحی کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ 21ویں پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور اقامت صلاۃ کا حکم دیا گیا ہے، اور نماز کی پابندی کے من جملہ فوائد میں سے یہ بتایا گیا کہ یہ بے حیائی اور ناشائستہ حرکتوں سے روکتی ہے، لہٰذا اسی معیار کو سامنے رکھ کے ہر مسلمان کو اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ حضور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نبی امی ہیں، یعنی آپ نے رسمی طور پر کسی سے لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، بلکہ آپ کا معلم و مربی آپ کا رب کریم تھا، اور اس میں خداوند قدوس کی بہت سی حکمتیں پوشیدہ ہیں۔ پھر بتایا گیا کہ اہل کتاب سے اگر کبھی بحث و مباحثہ کی نوبت آ جائے تو اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے، اور توحید باری تعالیٰ اور آسمانی نظام سے اپنی وفاداری برقرار رکھتے ہوئے اہل کتاب کے ظالموں کو دو ٹوک جواب دینے کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے منکر کفر اور ظلم کے علم بردار ہوتے ہیں۔ آیت 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور آپ نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے، یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے جسے پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں۔ اگلی آیات میں ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ تعالیٰ ہی رزق دیتا ہے، اور تم کو بھی، یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب اختیار کرنا بجا، لیکن رازق حقیقی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ پھر فرمایا کہ رزق کی کشادگی کو کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہ سمجھے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے فیصلے فرماتا ہے۔ نیز جو لوگ ترک وطن کرتے ہیں انہیں معاشی ضروریات کی فکر لاحق ہوتی ہے کہ پردیس میں گھر کا چولہا کیسے جلے گا، اس لیے تسلی دیتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو اللہ کمزور جانوروں کو رزق فراہم کرتا ہے وہی تمہیں بھی دے گا، اس لیے ترک وطن کی صورت میں تمہیں فقر سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بعدہ سورہ روم کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس صورت میں روم کی فتح و شکست کا دلچسپ واقعہ مذکور ہونے کی وجہ سے اس کا نام روم رکھ دیا گیا۔ ابتدائی آیات میں بتایا گیا کہ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل قطعی یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئیں۔ رومی باشندے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کی وجہ سے آسمانی نظام کے قائل تھے، اور مسلمانوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں، اور فارسی باشندے آتش پرست ہونے کی وجہ سے آسمانی نظام کے منکر تھے، اور مشرکین کی ہمدردیاں ان کے ساتھ رہتی تھیں۔ اس طرح اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہتیں۔ ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی چونکہ اہل کتاب تھے اس لیے مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح پر خوشیاں منانے لگے۔ تو قرآن نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، چند سال میں اللہ تعالیٰ رومیوں کو فتح یاب کر کے مسلمانوں کے لیے خوشیاں منانے کی صورت پیدا کر دے گا۔ چنانچہ قرآن حکیم کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال میں رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ ادھر معرکہ بدر میں مسلمان بھی مشرکین پر غالب آ گئے،
اور اس طرح قرآنی پیشن گوئی حرف بحرف سچی ثابت ہو کر اہل ایمان کی حقیقی و ایمانی خوشیوں کا باعث بنی۔ سورہ روم دراصل مارکہ ایمان و کفر اور حق و باطل کی حقیقت کو آشکار کر رہی، جو حزب الرحمن اور حزب الشیطان کے درمیان قدیم زمانہ سے جاری ہے، اور یہ اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ فیصلہ کا دن نہ آ جاتا۔ آیت 9 سے بتایا گیا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت و طاقت پر اترا کر اللہ عز و جل کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہیں ایسی قومیں آئیں جو مادی قوت کی حامل تھیں، لیکن آج ان کے کھنڈرات ان کی مادی قوت کی ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں۔ اگلی آیتوں میں بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی میاں بیوی کے درمیان ایسی محبت پیدا کر دیتا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کے جسم کا حصہ ہیں، حالانکہ بعض اوقات شادی سے پہلے ان کا آپس میں کوئی تعارف و شناسائی ہی نہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین و آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع بھی ہے، اور نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنانا ہے۔ آسمانی بجلی کی چمک و گڑگڑاہٹ سے تمہارے اندر امید و بیم کے ملے جلے جذبات کا پیدا ہونا، اور آسمان سے پانی برس کر زمین کا لہلاتے کھیتوں میں تبدیل ہو جانا بھی عقل والوں کے لیے بہت بڑی آیت اور نشانی ہے۔ نیز آسمان و زمین کا بغیر کسی سہارے کے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فضا میں معلق رہنا بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ آگے چل کر فرمایا کہ ہر گروہ اپنے نظریات میں مگن رہتا ہے کہ اس سے اس کا تشخص برقرار رہے۔ اس کا حال یہ ہے کہ انسانی فطرت کے عین مطابق دین کو یکسوئی کے ساتھ اختیار کر لیا جائے، اور آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کا نظام کسی بھی دور میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ سیدھا اور مضبوط نظام حیات ہے جس کے بنیادی عوامل انابت اللہ، تقوی اور اقامت صلاۃ ہیں۔ آیت 38 میں فرمایا کہ اگر تمہیں خرچ کرنا ہے تو پہلے اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھو، نیز غریب و مسکین اور مسافروں پر خرچ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے طلبگار اور فلاح پانے والے خوش بختوں کا یہی وتیرہ ہے۔ واپسی میں زیادہ ملنے کی نیت سے رشتہ داروں یا دوسرے لوگوں پر خرچ کرنا سود خور ذہنیت کی عکاسی کرتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن کی کمزوری سے تمہارے ابتدا کر کے جوانی کی قوت سے نوازا، اور پھر تمہیں بڑھاپے کی کمزوری سے دوچار کر دیا۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور وہ بڑا ہی علم و قدرت والا ہے۔ قیامت کے دن ظالموں کی عذر خواہی ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ قرآن کریم میں ہر قسم کی مثالیں دے دی گئی ہیں، لیکن باطل پرست اسے ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ بے علم لوگوں کے دلوں میں مہریں لگی ہوئی ہیں، آپ دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کرتے رہیں۔ سورت کے اختتام پر ان کفار مکہ کا ذکر ہے جو مردوں کی طرح تھے، نہ تو آیات الہیہ کو سنتے تھے، نہ دیکھتے تھے، نہ ان میں غور و فکر کرتے، اور نہ ہی کچھ اس کا اثر قبول کرتے۔ اس کے بعد سورہ لقمان کی ابتدا ہوتی ہے۔ معراج حکمت اور پیکر دانائی لقمان حکیم کے تذکرے کی بنا پر اس سورت کو سورہ لقمان کے نام سے موسوم کر دیا گیا۔ ابتدائی صورت میں قرآن کریم کے کامل اور حکمت و دانائی سے بھرپور ہونے کے تذکرہ کے ساتھ اس سے استفادہ کرنے والوں کی صفات اور خوبیوں کا بیان ہے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی کی بے پایاں قدرت کے مختلف دلائل و شواہد پیش کر کے مشرکین کو یہ کھلا چیلنج دیا گیا کہ یہ سب کچھ تو اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اب ذرا بتاؤ کہ غیر اللہ یعنی تمہارے خود ساختہ بتوں نے کیا پیدا کیا ہے اور کیا کچھ کارنامے دکھائے ہیں۔ پھر لقمان کی حکمت و دانائی کو عطائے خداوندی قرار دے کر ان کی پند و نصائح کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت لقمان حکیم کی عظمت و فضیلت کے لیے بس یہی کافی ہے کہ قرآن کریم کی پوری ایک سورت ہی ان کے نام معنون ہے۔ اس سورہ پاک کی خصوصیت یہ ہے کہ تعلیمات اسلامی کا اعلان ایک مرد دانا لقمان سے کرایا جا رہا ہے، جو نوبہ کے گمنام اور پسماندہ علاقے کے باشندے ہیں اور جن کی رنگت حبشیوں کی طرح سیاہ ہے۔ لقمان حکیم بڑے پیارے انداز میں، یہاں ایک غور طلب امر یہ بھی ہے کہ دین متین اونچ نیچ کالے گورے کے بھید کو قبول نہیں کرتا، دین کے اندر جو حکمت و دانائی والا ہے اسے اہمیت دی جاتی ہے، وہ اہمیت کا حامل قرار دیا جاتا ہے۔ لقمان حکیم بڑے پیارے انداز میں
اپنے لخت جگر کو نصیحت کرتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، اس میں حکمت اس حقیقت کو آشکارا کرنا ہے کہ ان محاسن سے جو بھی اپنے آپ کو آراستہ کر لے وہ ساری انسانیت کی نگاہوں میں محترم ہو جاتا ہے۔ ساری قومیں اس کا ذکر بڑی عزت سے کرتی ہیں اور اس کی حکمت آموز باتوں کو اپنے دلوں میں جگہ دیتی ہیں۔ جو ان حکمت آموز باتیں جو قرآن مجید نے حضرت لقمان کے حوالے سے ذکر کی اسے قبول کرتا ہے اور اسے اپنی زندگی میں عملی طور پر اتارتا ہے۔ عقائد صحیحہ کا نور اور اعمال صالحہ کا حسن اور سیرت کی دلکشی کالے حبشی کو بھی سب کا محبوب بنا دیتی ہے۔ جسمانی حسن سے سیرت کا جمال کہیں دلکش ہوتا ہے، اس کی برکت سے بھدے نقوش اور کالی رنگت پر بھی ایک ایسا روپ آ جاتا ہے کہ بڑے بڑے حسینان عالم مبہوت ہو کر رہ جاتے ہیں۔ انسان کو انسان کامل بنانے کے لیے جن تعلیمات کی ضرورت تھی وہ دل نشیں اسلوب میں حضرت لقمان کی زبان سے کہلوا دی گئیں اور انہیں من عزم الامور فرما کر ان کی اہمیت کا اظہار کیا گیا۔ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو ارشاد ہوتا ہے کہ جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے فرزند اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ غور کرنے کی بات ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے فرزند دلبند کو سب سے پہلے جو نصیحت کی وہ یہ ہے کہ شرک سے بڑا اور کوئی ظلم نہیں، اسے چاہیے کہ ہر حالت میں اپنے دامن کو شرک کی آلودگی سے پاک رکھے۔ چند آیتوں کے بعد حضرت لقمان کی مزید وصیتیں اور حکمت بھری باتیں بیان ہو رہی ہیں تاکہ لوگ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور ان کی پیروی کریں۔ فرمایا، اے میرے فرزند، حضرت لقمان فرماتے ہیں کہ اے میرے فرزند، اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو، پھر وہ کسی چٹان میں چھپی ہو یا آسمان میں یا زمین میں، تب بھی اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت حساب کے لیے موجود کر دے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ باریک بھی ہے اور آگاہ و خبردار بھی۔ حضرت لقمان حکیم نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو شرک سے باز رہنے کا حکم دیا اور اب اسے اللہ تعالیٰ کے علم محیط اور قدرت کاملہ کا درس دے رہے ہیں۔ پھر فرمایا، اے میرے فرزند، تو نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، اور جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ بڑی ہمت کے کام ہے۔ پھر فرمایا، اور لوگوں سے غرور کے ساتھ اپنا رخ نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر مت چل، بے شک اللہ تعالیٰ ہر متکبر اترا کر چلنے والے کو ناپسند فرماتا ہے۔ اس کے بعد گفتار کا ادب سکھاتے ہوئے فرمایا کہ کلام میں مبالغہ نہ کیا کرو اور نہ اونچی آواز سے بے فائدہ گفتگو کیا کرو، کیونکہ سب سے زیادہ بھیانک اور وحشت انگیز آواز گدھے کی ہے۔ اگلی آیات میں ایک بار پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت و جلالت، تسخیر کائنات، تسخیر شمس و قمر، نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایہ نعمتوں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد قیامت کے دن کی ہولناکی اور انسانی بے چارگی کو بیان کیا کہ وہاں پر ہر انسان اپنی پریشانیوں میں اس قدر الجھا ہوا ہوگا کہ باپ اولاد کے کام نہیں آئے گا اور اولاد اپنے باپ کے لیے کچھ نہیں کر سکے گی۔ اس کے بعد فرمایا کہ لہٰذا دنیا کی عارضی زندگی اور شیطان کے دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے۔ قیامت کب آئے گی، بارش کب برسے گی، رحم مادر میں کیا ہے، کوئی شخص کل کو کیا کرے گا اور کون کس سرزمین میں آسودہ خاک ہوگا، اللہ تعالیٰ ہی ان باتوں کا علم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی ان امور غیبیہ کو نہیں جانتا۔ علامات، اسباب و قرائن اور آلات جدیدہ کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشین گوئی، ماں کے رحم میں پیش آنے والے معاملات کے بارے میں بتانا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔ اس کے بعد سورہ سجدہ کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس سورت کے آغاز میں بھی پچھلی سورتوں کی طرح قدرت کی نشانیوں، توحید الہی پر کائناتی شواہد اور تخلیق انسانی کے مختلف مراحل کا ذکر ہے۔ پھر فرمایا گیا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں کہ جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہوئے سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے اور ان کے پہلو عبادت الہی میں مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے، اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے۔ باعمل مومنین کے لیے جنت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسقوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا۔ آگے فرمایا کہ جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنا لیا ہے
تو ہم نے انہی لوگوں کو منصب امامت پر فائز کرنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں بتایا گیا کہ اے محبوب، یہ لوگ سوال کرتے ہیں کہ حق کی فتح کا دن کون سا ہوگا؟ آپ فرما دیجئے کہ فتح کا دن جب آئے گا تو تمہارا ایمان کام نہیں آ سکے گا، لہٰذا ان سے چشم پوشی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا آپ بھی انتظار کیجئے، وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ سورہ احزاب کی ابتدا ہوتی ہے، اس کے بعد احزاب سے مراد گروہ اور جماعت ہے۔ ہوا یہ کہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حضور علیہ السلام نے مسلمانوں کے مشورہ سے اپنے دفاع کے لیے خندق کھود لی تھی، اس لیے اسے غزوہ احزاب یا غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مدنی صورتوں کی طرح قانون سازی کے ساتھ ساتھ اس واقعے کا بھی تذکرہ ہے، اس لیے اسے الاحزاب کے نام سے موسوم کیا گیا۔ سورت کی ابتدا میں تقوی کے حکم کے ساتھ ساتھ کافروں اور منافقوں کی عدم اطاعت اور وحی الہی کے اتباع و توکل کی تلقین ہے۔ اس کے بعد بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت و گمراہی اور حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ لوگوں کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کر کے پکارو، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آیت 6 میں فرمایا کہ نبی عربی علیہ السلام مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں یا مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں۔ پھر غزوہ احزاب میں پورے عرب کے کفر کا اجتماع اور ہر طرف سے یلغار کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت کا تذکرہ ہے۔ آیت 21 میں فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرتا ہے، نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا کہ جہاں منافق کفار کے بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہو رہے تھے، وہاں مسلمانوں کی ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا کہ یہ تو وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہو گیا تو ازواج مطہرات نے حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارے وظیفہ و نفقہ میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر ذیل کی آیت نازل ہوئی جس میں دو باتوں میں سے ایک کا انہیں اختیار دیا گیا کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیاوی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ ازواج رسول نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر حرم نبوی میں رہنے اور آخرت کی ابدی نعمتوں کو ترجیح دی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کو قرآن مجید کے احکام سیکھنے اور اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے میں اگر کوئی غلطی خامی ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں محمد انس قادری، دستک ٹوڈے گورکھپور۔